14 جون کی شب ایران اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک مفاہمت کی یادداشت یعنی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے باقاعدہ اعلان کے بعد ٹرمپ اور نتنیاہو کے درمیان سخت لڑائی ہو گئی ہوئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کا ایک نجی طیارہ تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر اترا اور ایران کے جو فروزن ایسٹس میں سے $3 ارب کی پہلی قسط فزیکلی ایک طیارے کے ذریعے ایران پہنچا دی گئی ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے کھلے عام یہ دھمکی دی ہے کہ آبلۂ ہرمز مستقل طور پر ہر قسم کے ٹول سسٹم سے پاک اور آزاد رہے گا۔ آخری وقت میں معاہدے کی تحریر میں یہ الفاظ شامل کیے جا رہے ہیں کہ امریکہ ایران کی طرف سے آبلۂ ہرمز کی فیس جمع کرے گا، جسے بعض حلقے ایران کے کیپیچولیٹ یعنی گھٹنے ٹیکنے سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ 14 جون کی شب ایران اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک مفاہمت کی یادداشت یعنی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے باقاعدہ اعلان کے بعد آج مشرق وسطیٰ کے معاشی اور سیاسی منظرنامے پر کافی خبریں نمودار ہو رہی ہیں، جن میں ایک یہ خاص طور پہ مغربی میڈیا جو ہے وہ پھیلا رہا ہے کہ ٹرمپ اور نتنیاہو کے درمیان سخت لڑائی ہو گئی ہوئی ہے۔ یہ لڑائی بنیادی طور پر اسٹرکچرلی اور اسٹریٹجکلی ناممکن ہے۔ ٹیکٹیکلی یہ لوگ لڑ سکتے ہیں، ان میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں کہ اس طرح کرنا ہے یا اس طرح کرنا ہے، لیکن کرنا کیا ہے اس پر یہ دونوں ہمیشہ سے متفق ہیں، چاہے بڑی سے بڑی اختلافات بظاہر کیوں نہ لگ رہے ہوں۔ لہٰذا ایسی خبروں پر آپ نے بالکل نہیں جانا ہے کہ ان کی بڑی لڑائی ہوگی اور آپ کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ، کیونکہ اسرائیل کی طاقت یہ نہیں ہے کہ ان کا اتحادی ہے، بلکہ اسرائیل کی اصل طاقت یہ ہے کہ وہ اسرائیلی لابی جو امریکہ کے اندر ہے، وہ امریکہ کے اندر بہت رچی بسی ہے۔ اس کو لوگ آؤٹ سائڈر نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو امریکہ ہی سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو اس بڑی غلطی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حزب اللہ کے جو بہت بڑے ایک لیڈر تھے سید حسن نصر اللہ، انہوں نے یہ کہا تھا کافی پہلے کہ یہ کہنا کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی فارن پالیسی کنٹرول کر رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ غلط ہے۔ اصل میں امریکہ ہی کی پالیسی ایکسٹینشن ہے اسرائیل۔ تو بہرحال اسی خبر کے ساتھ کہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کوئی اختلافات یا ٹرمپ یا نتنیاہو کے درمیان اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، ایک اور خبر بھی نمودار ہوئی ہے۔ وہ ہے متحدہ عرب امارات کا ایک نجی طیارہ تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر اترا اور ایران کے جو فروزن ایسٹس یعنی منجمد جو غیر ملکی اثاثوں میں سے $3 ارب کی پہلی قسط فزیکلی یعنی کوئی بینک ٹرانسفر نہیں بلکہ فزیکلی ایک طیارے کے ذریعے ایران پہنچا دی گئی ہے۔ تو اس خبر کے سامنے آتے ہی جہاں تہران کے حلقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، وہاں کچھ مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بھاری رقم دراصل ایک چوہے کو جال میں پھنسانے کے لیے پنیر کے ٹکڑے کی مانند ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح چوہا بھوکا ہوتا ہے، اس طرح اس وقت ایران کی لیڈرشپ بھی ڈالروں کے بارے میں بہت زیادہ بھوکی پیاسی ہے، کیونکہ ظاہر ایک کرائسس تو موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی کہ بہت سے لوگ ایران کے اندر چاہ رہے ہیں کہ جلد از جلد ختم ہو اور ہم کاروبار شروع کریں، تو لیکن عوام اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو بھوکی ننگی پیاسی جو قیادت ہے، جو ذہنی طور پر خاص طور پہ یہ میں کہوں گا کہ استعمار زدہ ذہنیت کی وجہ سے، کولونائزڈ مائنڈ سیٹ کی وجہ سے، جو مغرب کے ہمیشہ قریب آنا چاہتی ہے، جو امریکہ کے تلوے چاٹنا چاہتی ہے، یا کم از کم امریکہ کے ساتھ ہر حال میں اچھے تعلقات رکھنا چاہتی ہے، اس قیادت کے لیے ڈالرز بڑی اہم چیز ہے، پنیر ہے، چیز جس طرح چوہے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب اس ڈالر کے عوض اس عظیم الشان تاریخی فتح کا سودا کر سکتے ہیں یہ لوگ، جس کی حقیقی قیمت جو ہے، جو ایران نے حاصل کی فتح، اس کی حقیقی قیمت اگر دیکھی جائے تو کھربوں ڈالرز میں ہے، اور جس نے مشرق وسطیٰ کی پوری جیو پولیٹیکل سچویشن کا یعنی آپ کہہ دیجیے کہ رخ ہی بدل کر رکھ دیا ہوا۔ تو ایرانی افواج نے 2 نیوکلیئر قوتوں کو اسٹریٹجک ڈیفیٹ دی ہے، مگر مذاکرات کر جو ہیں ان کے یا نیگوسیٹرز جو ہیں ایران کے، وہ 2-3 ارب ڈالر کے ملبے پر جشن منا رہے ہیں کہ جو آپ کے ہاں نقصان ہوا ہے اس میں 2 ارب یا 3 ارب کوئی میٹر نہیں کرتے، عوام لڑنے کے لیے تیار ہے، تو اب 2-3 ارب کے پنیر پر کیوں جا رہے ہیں، ایک ٹریپ میں پھنسنے۔ بہرحال ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی جو تہران کے اہم سفارتی ایک ترجمان ہیں ان کی وزارت خارجہ کے، انہوں نے اس بات پر پرزور تصدیق کی ہے اس کی
کہ ایران نے اپنے فروزن ایسٹس کی مکمل واپسی اور جنگی نقصانات کے معاوضے کو اس مفاہمت کی اولین اقتصادی ترجیح سمجھتا ہے ان کے خیال میں، اور امریکہ اس پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ امریکہ بہت ساری چیزوں کا پابند ہے، لیکن امریکہ فیصلے اپنی مرضی کے تحت کرتا ہے۔ جب اسے ضرورت ہوگی تو وہ کسی کی پاؤں پکڑ لے گا۔ تو اسماعیل بقائی نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ تہران اپنے فنڈز تک رسائی کو اپنا قانونی حق مانتا ہے اور اس غیر قانونی جنگ کی تلافی کے لیے پرعزم ہے کہ جو بھی نقصان ہو پورا کرو۔ تو اس مفاہمت کے تحت واشنگٹن ایران پر عائد تمام بنیادی اور ثانوی پابندیاں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں اور عالمی جوہری توانائی ایجنسی یعنی IAEA کی تمام تر سختیاں جو ہے وہ فوری طور پر، یا سینکشن جو ہے وہ فوری طور پر ختم کرنے پر مجبور ہوگا۔ جبکہ دستخط ہوتے ہی ایرانی تیل، پیٹرولیم مصنوعات اور پیٹروکیمیکلز کی جو بھی ڈیریویٹیوز ہیں ان کو عالمی فروخت پر لگی تمام تر جو قدغنیں ہوں گی ایران پر، وہ فی الفور ہٹا لی جائیں گی۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ 60 دنوں میں یہ پروسیس کیسے ہوتا ہے۔ لیکن ابھی اس معاشی کامیابی کی گونج دنیا میں پھیلی تھی کہ واشنگٹن کی جانب سے اس پورے دعوے کی شدید ترین تردید سامنے آ گئی ہے۔ آپ دیکھیے، ایک طرف تو جشن کیا گیا، سب مسئلے حل ہو گئے، آپ نے ہرمز کھل گیا ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ایرانی میڈیا میں آ رہی تھیں یا ان کے لیڈرز کہہ رہے تھے کہ یہ طے پا گیا ہے، اس کی سخت قسم کی یا پہلے امریکی اداروں کی طرف سے تردید آ گئی ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے ایکسیوس جو ہے، جو کہ ایک کہہ لیں کہ اسرائیلی لابی کا اخبار ہے امریکہ کے اندر، لیکن امریکی ایک نیو میڈیا یا نیوز آؤٹلیٹ کہلاتا ہے ایکسیوس، اس کے مطابق ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار نے تہران کے ان دعووں کو یکسر مسترد کر دیا ہے کہ ایران کو کسی قسم کے 12 ارب ڈالر کے منجمد فنڈز جاری کیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے واضح کیا کہ جب تک ایران اس معاہدے کے تحت اپنی تمام تر فوجی اور نیوکلیئر ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا، تب تک واشنگٹن $1 بھی نہیں جاری کرے گا۔ یہ بات اسکاٹ بینسن جو ان کے وزیر خزانہ ہیں امریکہ کے، وہ یہ کہہ چکے ہوئے ہیں۔ تو دستخط سے پہلے ہی بیانات کا یہ کھلا تضاد دونوں طاقتوں کے درمیان موجود گہری بد اعتمادی اور معاشی محاذ پر جاری سخت کھینچا تانی کو بے نقاب کر رہا ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا تردید ہو جائے، لیکن اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ اشارے جو ہیں وہ بڑے سخت قسم کے ہو رہے ہیں، اور ابھی تک بد اعتمادی کسی بھی صورت میں کم نہیں بلکہ بڑھ ہی سکتی ہے۔ تو معاشی محاذ کی اس جنگ سے بڑھ کر ایک انتہائی حساس اور اسٹریٹجک تنازع جو آپ نے ہرمز کے کنٹرول اور وہاں سے گزرنے والی عالمی بحری جہازوں پر محصول جو ٹول ٹیکس ہو سکتا ہے یا کوئی سروس چارجز ہو سکتے ہیں ان کے لگانے کے نقطے پر کھڑا ہو گیا ہے۔ تہران کی نیم سرکاری نیوز ایجنسی تسنیم کے مطابق ایران اور عمان نے پس پردہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے ہرمز کو عارضی طور پر صرف 60 دنوں کے لیے بلا محصول یعنی وداؤٹ ٹول یا ٹول فری کھولا جائے گا، لیکن جیسے ہی عبوری مدت ختم ہوگی، اس عالمی توانائی کی شاہراہ کا پورا انتظام اور سیکیورٹی اور نگرانی جو ہے اس کا نظام جو ہے وہ ایران اور عمان کے مشترکہ ایک بورڈ ہوگا یا جو بھی کنٹرول ہوگا اس میں چلایا جائے گا، اور ایران وہاں جو بھی ایک کیونکہ ساحلی ریاست ہونے کے ناطے جہاز رانی کی خدمات، ماحولیاتی تحفظ اور بحری انشورنس کی مد میں تجارتی جہازوں سے باقاعدہ اخراجات وصول کرنے جو ہے وہ شروع کر دے گا۔ تو یہ ان کا ایک خیال ہے ایرانیوں کا۔ ایران کے اس موقف نے واشنگٹن کے ایوانوں میں ظاہر ہے ایک آگ بھڑکائی، اور وہاں امریکی نائب صدر JD وینس نے ایک مشہور امریکی ٹی وی چینل فاکس کو انٹرویو دیتے ہوئے کھلے عام یہ دھمکی دی ہے کہ امریکہ یہ توقع رکھتا ہے کہ آبِ ہرمز مستقل طور پر ہر قسم کے ٹول سسٹم سے پاک اور آزاد رہے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس عالمی چوک پوائنٹ سے، یعنی جہاں پہ نیرو ہو جاتی جگہ، وہاں سے مستقل طور پر اور فیس کے بغیر بحری جہازوں کی گزرگاہ کو یقینی بنانا ہی آنے والے تکنیکی مذاکرات کا سب سے بڑا محور ہوگا۔ تو امریکہ کس طرح سوچا، ایران کس طرح سوچا ہے، سمجھیے کہ 180 زاویے کے اپوزٹ یہ ڈائریکشن میں ہے اس وقت۔ تو امریکی نائب صدر کا یہ بیان دراصل خطے میں امریکی فوج کو پہنچنے والے اسٹریٹجک ڈیفیٹ کے بعد عالمی تجارتی راستوں پر ان کا اپنا مصنوعی کنٹرول برقرار رکھنے کی ایک تڑپتی ہوئی کوشش کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اسی دوران اب ایک ایرانی نیوز ایجنسی فارس پالیٹکس کی اس کی رپورٹ نے یہ کہہ کر ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے کہ آخری وقت میں معاہدے کی تحریر میں یہ الفاظ شامل کیے جا رہے ہیں کہ امریکہ ایران کی طرف سے آبِ ہرمز کی فیس جمع کرے گا، جسے بعض حلقے ایران کے
کیپیچولیٹ یعنی گھٹنے ٹیکنے سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ ایران جھک گیا، ایران امریکہ کے آگے، کیونکہ ایران خود کیوں نہیں وصول کر سکتا۔ بہرحال یہ خبریں ہیں مختلف قسم کی، شک بھی ہو سکتی ہیں ہر طرف سے، چاہے وہ ایکسیوس ہو یا فارس پالیٹکس ہو، یہ ابھی ہم دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا حقیقت سامنے آتی ہے، لیکن تضاد موجود ہے۔ تو آپ نے ہرمز کے اس قسم کے اتنے گہرے بحران پر اب یورپی طاقتیں اور G7 ممالک بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون جو کہ پیرس کے ایک انتہائی کہہ لیں کہ قوم پرست رہنما بنتے نظر آ رہے ہیں، انہوں نے ایویان میں جاری سربراہی اجلاس سے ایک انتہائی جارحانہ اور جنگجوانہ فوجی مہم کا اعلان کر دیا ہے۔ فرانسیسی صدر نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ مغربی ممالک آبِ ہرمز کو کھلا رکھنے اور وہاں کسی بھی قسم کی ایرانی ٹول ٹیکس کو روکنے کے لیے ایک شدید ملٹری نیوی مشن تعینات کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تو انہوں نے انکشاف کیا کہ یہ برطانیہ اور فرانس کی ایک مشترکہ ایک کہنے کہ ملٹری ٹاسک فورس پہلے ہی زمین پر یعنی اس خطے میں موجود ہے، جس کی پشت پر نیدرلینڈ اور اٹلی کے جو ملٹری ایسٹس ہیں وہ بھی کھڑے ہیں، اور فرانس ضرورت پڑنے پر محض 48 گھنٹوں کے اندر اپنے جدید ترین فائٹر جیٹس، مائن کلیئرنس ٹیمیں اور اپنا سب سے بڑا جو ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے چارلز ڈی گول، اس کو خلیج فارس میں اتارنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے یہ بات کہہ تو دی ہے، اور جو مجھے اندازہ ہے ایران یہ بات کبھی قبول نہیں کرے گا۔ تو میکرون نے تہران کی جنگ کے بعد کی خود مختاری کو کھلا چیلنج دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت اس آبی گزرگاہ پر ایرانی محصول کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ یہ مغربی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو G7 ممالک متبادل عالمی تجارتی راستے وہ تعمیر کر کے اس پورے خطے کو ہمیشہ کے لیے بائی پاس کر دیں گے۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ ایک تو میکرون کو بہت ساری جغرافیہ شاید پتہ نہیں ہے کہ آپ کچھ چیزیں ہیں یا کچھ حصہ چیزوں کا زمینی راستوں سے لے جا سکتے ہیں، لیکن وہ بہت مہنگا پڑتا ہے، اور آپ کو بہرحال اگر کھل کے بڑی تجارت کرنی ہے اور سستے اس کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ رکھنی ہے تو صرف سمندری ہی راستے ہیں۔ تو بہرحال یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ جنیوا کے جو تکنیکی مذاکرات میں ایک طرف مغربی دنیا کا ایک مستقل اور کہہ لیں کہ بے لگام ہائی وے کا جو مطالبہ ہوگا کہ ہر حال میں یہ آبِ ہرمز کھلی رہے گی اور ہماری مرضی کے مطابق کھلی رہے گی، اور دوسری طرف ایران اور عمان کا اپنا علاقائی کنٹرول برقرار رکھنے کا مضبوط اتحاد، اب یہ دونوں آپس میں ٹکرائیں گے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو اس سفارتی اور معاشی اور عسکری رسہ کشی کے متوازی، اس کے پیرلل، اس مفاہمت کے اعلان نے اسرائیل کی داخلی سیاست اور عسکری حلقوں کے اندر ایک ایسا کہہ لیں کہ ہنگامہ پیدا کر دیا ہے جس نے تل ابیب کی قیادت کو دنیا کے سامنے تماشا بھی بنا دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے سابق ڈپٹی چیف آف سٹاف یائر گولان، جو کہ اسرائیل کے ایک انتہائی سینئر عسکری کمانڈر ہیں، انہوں نے نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف ایک طوفان اور غصیلا بیان جاری کیا، بہت غیظ و غضب کا اظہار کیا۔ تو یہ غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے نیتن یاہو کے پر الزام لگایا اور یہ کہا کہ یہ جو امن معاہدہ یا MOU وغیرہ ہو رہا ہے، یہ اسرائیل کے لیے ایک بدترین اور تاریک ترین صبح قرار دیا ہے، یعنی 15 جون کی صبح کو، کیونکہ 14 جون کو دستخط ہونے کا اعلان کیا گیا، ابھی دستخط ہوئے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ 15 جون کی جو صبح طلوع ہوئی ہے یہ اسرائیل کے لیے تاریک ترین صبح ہے۔ تو انہوں نے غصے سے چور لہجے میں کہا کہ نیتن یاہو کی کمزور، بیمار، الگ تھلگ اور ناکام قیادت کی وجہ سے یہ پورا معاہدہ امریکہ نے اسرائیل کی پیٹھ پیچھے طے کیا ہے، اور اس ایک دستخط سے اسرائیلی پائلٹوں کی جو شجاعت ہے اور جو کامیابیاں ہیں اور جو ان فوجیوں نے جو خون دیا ہے، زخمی ہوئے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں، اس سے حاصل ہونے والی تمام جو اسرائیل کے لیے ملٹری اینڈ پولیٹیکل جو بھی کامیابیاں تھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مٹی میں مل گئی ہیں۔ حالانکہ یہ مٹی میں ملنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ نیتن یاہو کیا کرنے والے ہیں یا امریکہ سے اس کے تعلقات ہیں، بلکہ اصل میں یہ اس لیے مٹی میں ملیں گی کہ بہرحال اسرائیل کی پوری اسٹریٹجی جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے ضروری کہ دوسرے تمام ملک انسیکیور ہو جائیں، اور یہ انسیکیورٹی کے سامنے اگر ایک بھی ملک کھڑا ہو جاتا ہے تو اسرائیل کی سیکیورٹی جو خود بخود خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور اس مرتبہ ایران کھڑا ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کوئی ملک اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا تھا، باتیں کرتے رہتے تھے یا معاملہ ٹالتے رہتے تھے۔ اسرائیل کے سامنے اس دفعہ ایران کھڑا ہو گیا ہے، جس سے اسرائیل کے اندر اب یہ بالکل احساس گہرا ہو گیا اور بڑھ گیا ہے
کہ اب اس کی جو ایک اپنی طاقت کو مسلط کر کے پورے خطے کو جو کنٹرول کرنے کا خواب تھا، یا گریٹر اسرائیل کا جو خواب تھا، اب وہ پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ جو ڈپٹی چیف جو رہے ہیں سابق، انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی کڑی تنقید کی کہ انہوں نے ایک ایسی دستاویز پر دستخط کا فیصلہ کر لیا ہے جو تہران کے پاسپورٹ پر اربوں ڈالر منتقل کر دے گا۔ یعنی تہران کی جو اکاؤنٹس ہے اس میں ایران کے ہی اپنے پیسے واپس جائیں گے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں جانے چاہیے تھے۔ اور وہ پھر یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ ایران کا جوہری جو بنیادی ڈھانچہ ہے، یعنی نیوکلیئر انفراسٹرکچر، وہ برقرار رہے گا اس سے، اور اس کے بیلسٹک میزائلوں کے خطرے کو نظر انداز کر دے گا، یعنی یہ ڈیل جو یا ایم او یو جو سائن ہونے والا ہے، اور ایران حماس اور حزب اللہ کو ایک زبردستی نئی زندگی فراہم کر دے گی، یہ ان کی الزام ہے۔ تو یہ جو گولانی صاحب جو ہیں، انہوں نے نتن یاہو کو ایک کھوکھلا سیکیورٹی کا ماہر قرار دیا کہ یہ جعل سازی کرتا ہے آدمی، اور یہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کا عہدہ اب اسرائیل کی سلامتی کے لیے ایک وجودی خطرہ بن چکا ہے، اور انہیں فوری طور پر ہٹانا ناگزیر ہے۔ اس وقت اسرائیل میں الیکشنز چل رہے ہیں، لہٰذا اس قسم کے بیانات آنا ناگزیر ہے۔ تو اسی طرح اسرائیلی وزیر خزانہ جو ہے بیزلیل سموٹرچ جو ہیں، جو کہ ایک بہت ہی کٹر انتہا پسند یہودی سیاستدان ہیں، اور اسرائیلی وزیر جنگ اسرائیل کاٹس جو ہیں، یہ بھی جو نتن یاہو کابینہ کے اہم رکن ہیں، ان دونوں نے اس معاہدے کو اسرائیل اور پوری مغربی دنیا کے لیے ایک نائٹ میئر قرار دیا کہ اس سے برا کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور کھلم کھلا اعلان کیا ہے کہ وہ عارضی سیز فائر کے اس امریکی فریم ورک کو، یا ایم او یو جس کو پاکستان میں کہا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور اسرائیلی فوج لبنان، شام اور غزہ کے اندر جہاں جہاں پہنچ گئی، جہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے جو سیکیورٹی زونز کے نام پہ، وہ کہتے ہیں اس میں یہ غیر معینہ مدت تک موجود رہے گی اسرائیلی فوج، تو مقامی آبادی کو وہاں سے ہمیشہ کے لیے نکال کر باہر کرے گی، اور یعنی اس کو ایکسپیل کر دے گی، اور شہریوں کے گھروں کو بارود سے اڑانے کا سلسلہ جاری رکھے گی، کیونکہ اسرائیل کے نزدیک، یا اسرائیلی اس انتہا پسند جو یہودی لابی ہے، یا جو اس اقتدار میں لوگ ہیں، ان کے نزدیک 7 اکتوبر 2023 کا اصل جو واقعہ تھا وہ اس کے لیے سبق بنتا ہے۔ تو ایک اسرائیلی صحافی ہیں انا رائیوا بارسکی، جو کہ عبرانی اخبار معارف کی ایک سینئر رپورٹر ہیں، انہوں نے اسرائیلی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ نتن یاہو نے صدر ٹرمپ کو فون پر واضح کر دیا ہے کہ اسرائیل خود کو اس معاہدے کی لبنان سے متعلق کسی بھی شق کا پابند نہیں سمجھتا ہے، اور ان کی فوج لبنانی سرزمین سے پیچھے نہیں ہٹے گی، یعنی وہاں سے ودرا نہیں کرے گی، بلکہ حزب اللہ کے جو بھی انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے اپنی کارروائیاں آزادی کے ساتھ جاری رکھے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مفاہمت کے باقاعدہ سفارتی اعلان کے باوجود جنوبی لبنان کے متعدد پرامن دیہات پر اسرائیل کی طرف سے صبح صادق سے ہی، یعنی آج صبح سے ہی شدید گولہ باری، بمباری اور بارود سے بھری بختر بند گاڑیوں کو اڑانے کے سلسلے جاری ہیں، یعنی دونوں طرف سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، بھی لڑ رہی ہے اور یہ بھی لڑ رہی ہے۔ تو اس ہولناک صورتحال کے باوجود مجبوراً جو نقل مکانی کرنے والے ہزاروں لبنانی خاندان تمام تر خطرات اور مقامی بلدیاتی اداروں کی وارننگز کے باوجود وہ اپنے وطن اور اپنی سرزمین پر واپس آ رہے ہیں، سیلاب کی طرح واپس لوٹ رہے ہیں، کیونکہ جو ان کی ایک قسم کی بے مثال استقامت اور بہادری کا بھی ثبوت ہے، لیکن بہرحال اسرائیل وہاں پہ بمباری بھی کر رہا ہے۔ تو اگر اس میں اور زیادہ ہلاکتیں ہوتی ہیں تو پھر اس ایم او یو کا مستقبل کیا بنتا ہے، صرف دستخط ہونے تک۔ تو اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ آگ بھڑکے کسی بھی طرح اور امن قائم نہ ہو سکے۔ تو اس دوران لبنانی پارلیمان کے جو سپیکر ہیں نبی برری، جو بیروت کے ایک انتہائی کہنے کے مقتدر اور معتدل سیاستدان ہیں، انہوں نے اس مفاہمت کی تعریف کرتے ہوئے پاکستان، قطر، سعودی عرب اور مصر کی کوششوں کو سراہا ہے، اور تہران اور واشنگٹن کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے اس معاہدے میں لبنان پر اسرائیلی جارحیت کو مستقل طور پر روکنے کی ایک بنیادی شق شامل کروائی۔ تاہم لبنانی صدر جوزف اون نے اپنے سرکاری بیان میں اس مفاہمت کا خیر مقدم تو کیا ہے، لیکن انہوں نے ایران کی اسٹریٹجک حمایت کا، یعنی اس کے شکریہ کے طور پہ، یا بلکہ ایران کا لفظ بھی نہیں ادا کیا انہوں نے اپنے پیغام میں، جس پر مزاحمتی حلقوں میں حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی، جو کہ تہران کے ایک آپ سمجھ لیجیے کہ اب تو سفارتکار وزیر خارجہ ہونے کے علاوہ ایک لیڈر بھی بننے کی کوشش کر رہے ہیں،
انہوں نے ترکی، عراق اور مصر کے وزراء خارجہ سے الگ الگ ٹیلی فونک رابطے کر کے واضح کیا ہے کہ لبنان پر اسرائیلی حملے فوری طور پر مکمل بند ہونے چاہیے، اور امریکہ اس پورے فریم ورک پر عمل درآمد کروانے کا براہ راست ذمہ دار ہے، کیونکہ اسرائیلی خلاف ورزی کو تہران برداشت نہیں کرے گا اور اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ اب یہ بات وزیر خارجہ عباس عراقچی کہہ ضرور رہے ہیں، لیکن کل جو اسرائیل نے دہیہ میں جا کے بمباری کی تھی، ایران نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ایم او یو پر سائن کرنے پر راضی ہو گیا ہے۔ تو یہ تضاد امریکہ کے سامنے ایران کا بڑا متضاد مل رہا ہے، کہیں وہ جھکتا ہوا امریکہ کے سامنے نظر آ رہا ہے، کہیں وہ سٹینڈ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ بحث چل رہی ہے، اور تہران یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں حسن احمدیان، الجزیرہ ٹی وی پر گفتگو کرتے ہوئے ایک بڑا سچ اگل دیا ہے کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ واشنگٹن خود اسرائیل کو لبنانی مزاحمت پر حملہ کرنے سے روکنے کے لیے ایک ضامن کا کردار ادا کرنے جا رہا ہے، اور اسرائیل کے لیے یہ حالیہ حملے جو ہیں یہ دراصل دستخط سے پہلے ہی ایک نئے ابھرتے ہوئے سیکیورٹی فریم ورک کو توڑنے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے، یہ احمدیان کا کہنا ہے۔ تو انہوں نے مزید واضح کیا کہ یہ معاہدہ 2015 کے جو جے سی پی او والا جو جوہری معاہدہ تھا اس کے برعکس ایک سنگل پیکج پر مبنی ہے، جہاں تصدیق کا عمل مکمل طور پر دو طرفہ ہے، یعنی جب تک ایران خود تصدیق نہیں کرے گا کہ واشنگٹن نے اپنی معاشی ذمہ داریاں پوری کر دی ہیں، تب تک ایران اگلے مرحلے میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ایک وہ اچھی بات کر رہے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے ان کے بقول، پروفیسر احمدیان کے بقول، کہ واشنگٹن جس جوہری فائل کو سب سے پہلے حل کرنا چاہتا ہے، ایران نے اپنی اسٹریٹجک مہارت کی بدولت اسے دوسرے مرحلے کے مذاکرات تک مؤخر کروا دیا ہے، جس سے ایران کا پلہ بھاری ہو چکا ہے۔ مشہور امریکی جریدے دی اٹلانٹک نے اپنے ایک تفصیلی سیاسی تجزیے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کی لیریں کر دی ہیں کہ جو شخص کبھی ایران کو غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے دعوے کرتا تھا، وہ اب خود ایران کے سامنے مکمل طور پر سرنڈر کر چکا ہے، اور مہینوں کی شدید جنگ اور اربوں ڈالر کے ضیاع کے بعد، یعنی اتنا ضائع کیا کام، امریکی فوج بغیر کسی بڑے ہدف کو حاصل کیے اسی جگہ واپس آ کھڑی ہوئی ہے جہاں وہ جنگ کے شروع ہونے سے پہلے تھی، یعنی صرف آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنے پر اتفاق ہوا ہے۔ تو امریکی ہاؤس آف آرمڈ سروسز کمیٹی کے ایک رکن ہیں سیتھ مولٹن، جو کہ امریکی دفاعی پالیسی کے ایک اہم رکن ہیں، انہوں نے اس مجوزہ معاہدے کو امریکہ کی طرف سے ایک انتہائی شرمناک سرنڈر ڈاکیومنٹ قرار دیا ہے، کیونکہ واشنگٹن ایران کے میزائل پروگرام کو تباہ کرنے، اس کی علاقائی سرگرمیوں کو روکنے یا خطے میں اس کے اثر و رسوخ کو کم کرنے میں عبرتناک حد تک ناکام رہا ہے، اور ٹرمپ نے یہ قدم صرف اور صرف اپنے ملک کے اندر ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے خوف اور پیٹرولیم کی جو قیمتیں ہیں جو آسمان پر چڑھ رہی ہیں، چھو رہی تھیں، ان کو روکنے کے لیے، اور امریکی عوام میں جنگ کے خلاف بڑھتے ہوئی شدید بے چینی کے دباؤ کے تحت انہوں نے یہ سیز فائر یا ایم او یو پر دستخط کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ یہ اٹلانٹک یہ کہہ رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح امریکہ جو ہے ایسی دلدل سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے دوبارہ جنگ شروع کرنے کی دھمکیاں اب تہران کے سامنے ایک محض کمزور بڑک ہے صرف۔ تو مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر ہیں یہ ایرانی تبصرہ نگار اسفند یار پنتلیچ، جو کہ ایک بڑے نامور معاشی اور سیاسی تجزیہ کار بھی ہیں۔ انہوں نے اس معاہدے کو خطے کی تاریخ کا پہلا حقیقی علاقائی امن معاہدہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واشنگٹن اور یورپی دارالحکومتوں کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے، جو مشرق وسطیٰ کے سفارتکاروں کو ہمیشہ کمتر سمجھتے تھے، کیونکہ یہ پاکستان، عرب، ترک اور ایرانی سفارتکار ہی ہیں جنہوں نے دنیا کو ایک ہولناک عالمی بحران سے نکالا ہے۔ اسی طرح تہران یونیورسٹی کے نامور پروفیسر جو محمد مراندی، جو کہ عالمی میڈیا پر ایران کا ایک مضبوط ترین چہرہ بن چکے ہوئے ہیں، انہوں نے المیادین ٹی وی پر، یعنی جو لبنان کا ایک ٹیلی ویژن چینل ہے، اس پر حقیقت کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی شرائط پہلے دن سے غیر لچکدار اور واضح تھے، اور ٹرمپ کی تمام تر دھمکیاں محض ایک سستا ڈرامہ تھی جو بری طرح ناکام ہو گئی ہیں۔ امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا گیا ہے، اور جو فروزن ایسٹس ہیں وہ بحال ہو رہے ہیں، اور یہ فتح صرف اور صرف ان کی ہے جنہوں نے میدان میں پامردی سے مزاحمت کی، یعنی ایرانی فوج اور ایرانی عوام نے۔ چین میں طویل عرصے سے مقیم معاشی تجزیہ کار اینجلو جولیانو، جو کہ بین الاقوامی مالیاتی امور کے گہرے
کہہ لیں کہ ایک اینالسٹ ہیں، انہوں نے مزاحمتی رہنما حسن نصر اللہ کے اس تاریخی سچ کو یاد دلایا ہے کہ اسرائیل امریکہ کو کنٹرول نہیں کرتا ہے، بلکہ اصل طاقت امریکی کارپوریٹ بورڈ رومز اور جو کرسچن ایونجلسٹ جو ہیں ان حلقوں کے پاس ہے، اور اسرائیل محض ان کا ایک مہنگا اور مسلح بحری اڈہ ہے۔ تو دوسری طرف پاکستانی صحافی باقر سجاد جو اسلام آباد میں ہیں، انہوں نے روزنامہ ڈان میں یہ لکھا ہے کہ اس معاہدے کی اصل اہمیت دستخط میں نہیں بلکہ اس کے بعد کے مراحل میں چھپی ہے، کیونکہ بڑے تنازعات کو فی الحال مؤخر کر دیا گیا ہے اور اگلے 60 دنوں کی تفصیلات ہی طے کریں گی کہ یہ مستقل امن ہے یا اگلی کسی بڑی جنگ سے پہلے کا محض ایک عارضی اور مختصر وقفہ۔ تو میں ذرا سے ایک آپٹیمسٹ ہوں کہ اگر یہ 60 دنوں میں مسئلہ طے نہیں پاتا تو بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر 60 دنوں میں ایک اور 60 دنوں کا اضافہ کر لیں، لیکن دونوں چاہیں گے کہ دوبارہ جنگ شروع نہ ہو۔ بہرحال جبکہ دنیا بھر کے دارالحکومتوں کی نظریں جو اس بڑے سفارتی معرکے اور 19 جون کی تاریخ پر لگی ہیں اور غزہ کی سرزمین پر 2 سال سے جاری اسرائیلی جارحیت کے تباہ کن اور دلدوز انسانی اثرات جو ہیں بدستور نمایاں ہو رہے ہیں، ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے ICRC نے ایک انتہائی ہولناک وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملبے تلے دبے ہوئے ہزاروں فلسطینیوں کی شناخت شاید اب کبھی ممکن نہ ہو سکے، کیونکہ لاشیں شدید ترین تعفن اور گلے سڑنے کے آخری مراحل میں ہیں وہاں پہ، اور تباہی کا ایک حجم انسانی تصور سے باہر ہے جو وہاں پہ ہو چکی تباہی۔ تو اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ کی 3/4 عمارتیں مکمل ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں، اور اس ملبے کی جو مقدار ہے وہ 6105 ملین ٹن ہے، جو 2008 کے بعد سے اب تک کے تمام اسرائیلی حملوں کے مجموعی ملبے سے 20 گنا زیادہ ہے۔ اتنی تباہی ہوئی ہے۔ تو اسرائیلی سیز فائر کے باوجود جو اسرائیلی فوج جو ہے وہاں پہ مشینری اور کھدائی کے آلات غزہ لے جانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے، جس کی وجہ سے امدادی کارکن اپنے ننگے ہاتھوں یا بیلچوں وغیرہ جیسے جو اوزار ہوتے ہیں ان سے ملبے کو ہٹانے پر مجبور ہے۔ اس کا مطلب یہ ملبہ جو ہے شاید سالوں تک ہٹایا ہی نہ جا سکے، تعمیروں تو بہت بات کی مشکل ہوگی، کیونکہ اسرائیل وہاں پہ بلڈوزر اور ملبہ ہٹانے کی جو مشینیں ہوتی ہیں ان کو جانے ہی نہیں دے رہا ہے۔ تو اسی دوران ایک نامور فلسطینی مصنف مصعب ابو طوحہ جو غزہ کے ایک انتہائی مایہ ناز ادیب ہیں، انہوں نے زمین سے یہ اندوناک خبر دی کہ گزشتہ شام دیر البلح کے مشرقی علاقے میں اسرائیلی فوجیوں نے 2 نہتے شہریوں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک معصوم بچہ ریان ابو العجین موقع پر ہی ہلاک ہو گیا اور اس کے والد شدید زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے اس معصوم بچے کی لاش کو بھی گھنٹوں اغوا کیے رکھا، جس کی آنکھ میں سیدھی گولی ماری گئی تھی، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ جنیوا میں ہونے والے اس معاہدے پر دستخط سے پہلے زمینی حقائق کتنے سنگین، تلخ اور انسانیت سوز ہیں۔ اسرائیل کو کوئی لگام ڈالنے والا نہیں ہے۔ اگر ٹرمپ یہ دعویٰ کر بھی رہے ہیں تو دکھائیں۔ ابھی تک وہ دعویٰ نہیں، صرف ٹیلی فون کی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے ٹیلی فون پہ ڈاٹا، اور ایسی خبریں پھر مشہور کی جاتی ہیں کہ ڈاٹا ہے بھی، آپ نے سیکریٹلی ڈاٹا تو چپ رہیں، لیکن ایسی خبریں پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوشش کر رہا ہے اور دنیا کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے سختی کرنا چاہتا ہے اسرائیل پر، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے ڈونلڈ ٹرمپ بھی رہے گا، اور نتنیاہو نہیں تو نتنیاہو سے بھی کوئی بدتر سخت قسم کا ایک اسرائیلی لیڈر وہاں پہ آئے گا سامنے، لیکن اسرائیل کی جو جارحانہ پالیسیز ہیں وہ اس وقت تک نہیں رکیں گی جب تک کہ ایران کوئی مضبوط کارروائی نہیں کرتا ہے، اور اگر ایران اس ریلیف کے بعد جس کو ملنا شروع ہوئی ہے اپنی آسودگی میں چلا جاتا ہے تو پھر فلسطینیوں کا مسئلہ حل کرنے والا ایران بھی نہیں رہے گا، وہ بھی پھر مزوں میں لگ جائے گا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔